اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام لا ریب کی سورہ بقرہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم نے سورہ آل عمران کا آغاز کرنا ہے۔ آل عمران اس کا مطلب ہے عمران کی اولاد۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم کا نام عمران ہے، اور سورہ آل عمران میں 33 نمبر آیت سے لے کر 54 نمبر آیت تک ان کی آل کے حوالے سے ذکر ہے، اس لیے پوری سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس کے اندر 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ اس کی فضیلت میں مسلم شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن پاک پڑھنے والے اور سمجھ کر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 تشبیہات بیان کی کہ یا 2 بادلوں کی طرح، یا 2 سائبانوں کی طرح جس کے درمیان روشنی ہے، شیلٹر، اور یا 2 پرندوں کی قطاروں کی طرح یہ صورتیں آئیں گی، اور فرمایا کہ اپنے پڑھنے والوں کی یہ صورتیں شفاعت کریں گی۔ تو سورہ آل عمران کے مضامین آپ ساتھ ساتھ سنتے رہیں گے۔ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس کا الف لام میم ہی ہم کہتے ہیں کیونکہ اس کے مفہوم کا ہمیں علم نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی یعنی خود زندہ ہے، القیوم اور ہمیشہ قائم دائم ہے۔ حی کا مطلب ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت حی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کی زندگی دیے بغیر وہ خود ہی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہے، لا یموت، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور القیوم کا مطلب ہے جو اپنی ذات کے ساتھ خود قائم ہے، کسی کے قائم کرنے کی وجہ سے نہیں، خود ذاتی طور پر قائم ہے۔ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی تجھ پر کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم پہلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تورات، انجیل اور زبور کی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں تھی، اس لیے فرمایا کہ پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ بعد میں کوئی کتاب آئے گی۔ اور وہ ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا کہ وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور انجیل بھی نازل کی، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وانزل الفرقان، اور اس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جو انکار کریں، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے نہ مانا اللہ کی آیتوں کو، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالی پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں، زمین میں ہو یا آسمان میں، ہر ایک چیز، زمین کی گہرائیوں میں، آسمان کی بلندیوں میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، جہاں کہیں بھی کوئی بھی چیز ہے، اللہ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو آیات ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سورہ آل عمران کی یہ جو پہلی 80 آیات ہیں، یہ ایک واقعہ کے تناظر میں نازل کی گئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آئے، 60 لوگوں کا وفد تھا جس میں 14 سردار تھے، اور ایک ان کا سب سے بڑا سردار پادری تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ اور ڈائلاگ کے لیے جب وہ آئے مسجد نبوی شریف میں،
نماز عصر کا ٹائم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی امامت فرمائی، تو یہ لوگ بھی مشرق کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف اپنی نماز ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دعوت حق دی کہ تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی اسلام لائے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ تم کیسے اسلام لائے، تم تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہو، تو اسی طرح صلیب کی تم پوجا کرتے ہو۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کے باپ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بتاؤ، باپ اور بیٹے میں مشابہت ہوتی ہے، بیٹا جو ہے وہ باپ جیسا ہی ہوتا ہے، تو اگر تمہارے کہنے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو حی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو تم بھی مانتے ہو کہ ان کو موت آنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی ہیں رزق دینے، کارسازی کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے علم کے حوالے سے، جیسے ابھی آیت آئی کہ اللہ پر کچھ بھی پوچھیں کہ نہیں، ایسی تو صفات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دیکھیں، یہ ویسے تو ہر چیز کو ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہر چیز کو ہی اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت عطا فرمائی ہے، لیکن یہاں خاص کر شکم مادر میں بچے کی جو شکل بنانا ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی کی شکل پہ طنز نہ کریں، کسی کی شکل پہ ہم تانے مارتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تیری شکل ایسی ہے، تیری شکل ایسی ہے۔ یاد رکھیں شکل کس نے بنائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی شکل پہ کچھ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں کہ میری شکل میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تنقید کی نظر سے خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس نے جیسی شکل دی ہے وہ بہترین دی ہے، کیونکہ وہ بنانے والا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہ دعا کیا کرو آئینہ دیکھتے ہوئے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا چہرہ اتنا حسین بنایا ہے، میری خلق اتنی حسین بنائی ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے، میری شکل اچھی ہے، میرے کردار کو بھی اچھا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3208 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں رہتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنی ہی مدت وہ جمے ہوئے خون کی طرح رہتا ہے، یعنی 40 دن تک۔ پھر فرمایا ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنی ہی مدت وہ بوٹی یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، یعنی 40 دن تک۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ بھیجتا ہے، فیؤمر باربع کلمات، اس فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یقال لہ، اس سے کہا جاتا ہے، اکتب عملہ ورزقہ واجلہ وشقی او سعید، لکھ اس کے بارے میں کہ اس کا عمل کیسا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اور یہ بھی لکھ دے کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ مراحل زندگی کے، یہ جو 120 دن جو ہے، اس کا ذکر خود نبی پاک نے دیا، اور بعد میں سائنس نے بھی اس کو ثابت کیا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بہرحال ہم بات کو مختصر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی شان بیان کی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ذات ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، جس کی آیات 2 طرح کی ہیں، کچھ اس میں محکمات ہیں، واضح احکام ہیں جو کہ کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسرے ہیں وہ متشابہات ہیں، یعنی کہ ان کے معنی واضح نہیں ہیں۔ جیسے ابھی سورہ
آل عمران کے شروع میں ہم نے حروف مقطعات دیکھی، اسی طرح اور ایسی آیات جن کا مفہوم ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، لفظی معنی تو ان کا پتہ چل بھی جاتا ہے لیکن ہم صحیح مفہوم نہیں جانتے. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء کا ذکر، ہاتھ، ید کا ذکر آتا ہے، وجہ کا ذکر آتا ہے، لیکن اس کا وہ مراد نہیں ہے، اس کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے. اب اس کے حوالے سے دو قسم کے لوگ بن گئے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، جو شرارت چاہتے ہیں، جو شک ڈالنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اپنی طرف سے گھڑی ہوئی تعویلات تلاش کرنے کے لیے اور فتنہ تلاش کرنے کے لیے. مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دور آپ سمجھیں، قرآن پاک کو سمجھا کریں، وقت دیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں. قرآن پاک کا علم جو ہے یہ آپ کو ہونا چاہیے. یہ دور ایسا ہے، لوگ شک میں ڈال رہے ہیں، اختلافات کو اچھال کر بلا وجہ نزع جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا کے مایوس کر رہے ہیں دین سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ فتنہ تلاش کرتے ہیں. فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی صحیح مراد، تعویل کے دو معنی، ایک تعویل جو اپنی طرف سے انسان کرے، ایک تعویل جو اس کی صحیح حقیقی معنی ہے. فرمایا جو اس کی صحیح تعویل اور حقیقی معنی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم سب اس پر ایمان لائے. یہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ کی آیات سنیں اور کوئی حکم سنیں تو شک میں پڑھنے کی بجائے، ہمارے محققین اکابرین علماء نے تحقیقات کر دی ہیں، اب لوگ شک میں ڈالیں یا ایسے جھگڑوں میں ڈالیں، اس میں پڑھنے کی بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. آخری دو آیات میں دو دعائیں ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں. ایک تو دعا وہ ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اس پہ قائم بھی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا جو ہے ہمیں بتا کے ہماری رہنمائی کی کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا. تو نے ہدایت دی ہے، اس کے بعد ہمیں کہیں غلط راستے کی طرف نہ جانا پڑے، ہمارے دل قائم رہیں اس ہدایت پر، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 6607 میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا، خاتمہ بے ایمانی پر ہوا تو بے ایمانوں میں شمار. ساری زندگی گناہ گار رہا، خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو ایمانداروں میں شمار. اس لیے جیسے ہم اصالہ ثواب کے لیے بھی یہاں بیٹھے ہیں تو دعا کیا کرے اللہ سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، کلمہ نصیب فرمائے، کیونکہ خاتموں پر دار و مدار ہے اور یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. آخری آیت جو ہے آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دعا سکھائی. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار بے شک تو لوگوں کو لا ریب فیہ، ایسے دن جس میں شک نہیں ہے، اس کے لیے جمع کرنے والا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، وعدے کے خلاف نہیں کرتا. پتہ یہ چلا کہ قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے اور وعدے کی پابندی اللہ تعالیٰ فرمائے گا. قرآن و حدیث میں جتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے کیے ہیں وہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کبھی بولتا ہے. اس کے وعدے سچے ہیں. قیامت کی تیاری ہمیں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن عزیز کی آیات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.